بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے دوستو، کلام پاک ایک ناقابل تسخیر کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اب ہم لوگوں تک ہے کہ اس سے کتنا استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جو آدمی جتنا اس سے استفادہ کرے گا دونوں جہان کی خیر و برکتیں حاصل فرما لے گا۔ اور آج کی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو سورہ واقعہ کے بارے میں بتانے والا ہوں اور اس کا ایک مجرب المجرب عمل بھی بتانے والا ہوں کہ آپ کے مالی مسائل اور مشکلات کے لیے اور فکر و فاقہ سے بچنے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی رات کو ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے فاقہ سے محفوظ فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ایمان و یقین سے قربان جائیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے اتنا کامل اعتماد اور اعتقاد رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ چند افراد کو نکال کر اکثریت غربت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہیں مال کمانے سے زیادہ دین سیکھنے اور اسے پھیلانے کا شوق تھا، اور مال کو وہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کرتے تھے اور اپنی زندگی گزارتے تھے، اور کبھی بھی زیادہ مال کمانے کی لالچ ان میں نہیں تھی اور نہ ہی اس کے لیے وہ اپنے ہاتھ پاؤں زیادہ مارتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور 1,00,000 درہم پیش کیے۔ انہوں نے درائم قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے نہیں یہ بلکہ تمہاری بچیوں کے لیے دے رہا ہوں جن کا تمہارے بعد کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان بچیوں کے لیے کسی مال کی ضرورت اور محتاجی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے گا فاقہ سے تو اللہ تعالیٰ اسے فاقہ سے بچا دیں گے۔ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ حفظ کرا دی ہے اور انہیں اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قضائے حاجات مالیہ کے لیے مجرب ترین ایک عمل اور سن لیں کہ کسی بھی قسم کی حاجت کے لیے بالخصوص مالی مسائل سے متعلق حاجت کے لیے عشاء کے بعد ایک نشست میں سورہ واقعہ کا 41 بار پڑھنا نہایت مجرب المجرب عمل ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے کہ مالی معاملات میں کسی قسم کی حاجت کے لیے سورہ واقعہ کا عصر کے بعد 14 بار پڑھنا بھی مجرب اور مشہور ہے۔ اور جو شخص
فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 3 بار سورہ واقعہ تلاوت کرے گا تو وہ بھی انشاءاللہ فکر و فاقہ سے اور مالی مسائل سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور بار یعنی فجر اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا معمول رکھیں، انشاءاللہ المقصد خود بخود حاصل ہوتا جائے گا۔ اور روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے سے فاقہ سے نجات حاصل ہوگی اور خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور اگر کوئی مالیاتی مسئلہ اٹک گیا ہو اور جائیداد وغیرہ کا معاملہ پھنس گیا ہو تو 41 دن تک عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 41 بار سورہ واقعہ کا پڑھنا مجرب المجرب عمل ہے۔ اگر آپ لوگ ان عوامل کو سیکھ لیں گے اور اس کے جو طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث مبارکہ بھی رکھ دی ہے، تو ان واقعات کو سن کر اور ان اعمال پر اگر آپ لوگ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ بہت سے فوائد آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مجھ سمیت اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کو تکالیف پریشانیوں سے اور مالی معاملات کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ روزانہ کے حساب سے میں آپ لوگوں کے لیے بہترین وظائف اور بہترین عوامل لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں، تو اگر مناسب سمجھیں تو میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو روزانہ کے حساب سے بہترین وظائف اور بہترین عوامل ملتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔